السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے TV کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سیریل کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا لاکھ سر، آج گجرانوالہ میں ایک انوکھی ریلی نکلی ہے۔ گجرانوالہ کے ہجڑوں نے فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے ایک ریلی نکالی ہے۔ کیا یہ ریلی ہم سب کے منہ پہ ایک تھپڑ نہیں ہے؟ سمیر، بہت اہم بات، صرف ہم سب کے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے۔ یہ ریلی گجرانوالہ کے جو ٹرانسجینڈرز ہیں انہوں نے شہین آباد سے لے کر گوندلانوالا ڈاؤن کی منزل تھی جی GT روڈ پر وہ آئے اور ان کے ہاتھوں میں کتبے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے تھے، کسی پینٹر سے لکھوا کے نہیں لائے، اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں کتنے انوالو ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے لکھا تھا، ایک تو کچھ کتبوں پہ لکھا تھا کہ امریکی غلامی نامنظور، اور اس میں انہوں نے کتبوں پہ لکھا ہوا تھا کہ فلسطین کے بچوں کا قتل عام نامنظور۔ مطلب ایسی باتیں تھی۔ آپ دیکھیے پاکستان میں ذرا سی بھی کوئی کہیں بھی کوئی چھینک بھی مار دیتا تھا تو پاکستان کی مذہبی جماعتیں سڑکوں پہ ہوتی تھی، وہاں یہاں پیٹرول۔ میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے کہ آپ احتجاج کریں، آپ جس کی حمایت میں ریلی نکالنا چاہتے ہیں نکالیں، لیکن یہ جو ہوتا تھا اپنے پیٹرول پمپ جلا دینا، اپنی ہی بسوں کو آگ لگا دینا وغیرہ وغیرہ۔ امریکہ پہ غصہ ہے تو جا کے امریکہ میں یہ کرے توڑ پھوڑ، اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ باہر کیا یہاں مذہبی جماعتیں سڑکوں پہ آ جاتی تھی، اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ کرتے تھے، سڑکوں پہ ٹائر جلاتے تھے، ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا تھا، کئی میل لمبی لائنیں لگ جایا کرتی تھی۔ کیا جی ریلی نکلی ہے آج فلسطین کی حمایت میں۔ بھائی فلسطین اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزرے ہیں، تب تو یہ ہوتا تھا نا کہ فلسطین کے حق میں آپ ریلی نکال لیتے تھے، ان پہ کوئی سمجھ لے کہ کوئی ایک چھوٹا سا میزائل گراتے تھے وہ، یا کوئی بربریت کرتے تھے، ان پہ فائرنگ کرتے تھے، تو یہاں ریلیاں نکلتی تھی جی۔ اب جب سے وہ جنگ شروع ہوئی ہے اور ہر روز مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور اسرائیل نے تو بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ اس نے ہسپتال نہیں چھوڑے، غزہ کی پٹی پہ ایک ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جو محفوظ ہو، جہاں کسی کا علاج ہو سکتا ہو۔ پھر یہ کہ وہ وہاں ہاسپٹل میں گھس گئے، انہوں نے الزام لگایا کہ یہاں حماس کے کچھ لیڈرز جو ہیں وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پلاننگ کرتے ہیں بیٹھ کے۔ وہاں کے مریضوں کو، پیشنٹس کو ملا تو کچھ نہیں انہیں وہاں سے، اچھا کوئی ایسے شواہد نہیں ملے۔ انہیں کہا، جو وہاں مریض تھے انہیں کہا کہ آپ کے پاس مطلب 2-3 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، 1 منٹ سے پہلے ہاسپٹل کو خالی کریں۔ جب وہاں سے وہ نکل رہے تھے تو ان پر فائرنگ کی گئی اور پھر ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ ہو رہا ہے فلسطین میں، پوری دنیا جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اس وقت مسلمانوں کے علاوہ۔ اچھا مسلمان جو ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم چونکہ بے حس اور بے غیرت قوم ہیں، جو سعودی عرب کے ریاض میں جو کانفرنس ہوئی، کاش وہ نہ ہوتی، وہاں پہ 22 ممالک کی کانفرنس تھی اور 11 ممالک نے تو بالکل سمجھ لے کہ اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا، باقی 11 ممالک جو تھے انہوں نے مذمت کی تھوڑی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے وہ گراؤنڈ میں دیکھا ہے جب وراٹ کوہلی کو جا کے ایک اس کا فین ملا ہے تو اس نے فلسطین کے پرچم والی شرٹ پہنی ہوئی تھی، تو اس کا وہ مسلمان نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا ہے وہ ایک خاتون جو ہے، ایک ایتھلیٹ خاتون ہے، وہ انہوں نے رو کے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے تو فلسطین کی حمایت جس طرح سے کی ہے، میرے لیے تو باعث شرم ہے کہ وہ لوگ انسانیت کے نام پر یہ کر رہے ہیں۔ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ فلسطین میں مسلمان بستے ہیں، وہ صرف اس لیے پریشان ہے کہ وہاں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا جو ہے قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی محبت یا یہودیوں کی نفرت میں نہیں ہو رہا، یہ انسانیت کی محبت میں ہو رہا ہے۔ اچھا ہماری انسانیت کہاں چلے گی؟ یہ تو چھوڑ دے نا، مسلمان ہیں ہم، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے۔ بھائی یہ باتیں تو بہت اعلیٰ درجے کی ہیں، یہ تو مضبوط ترین ایمان کی دلیل ہے نا یہ باتیں۔ انسانیت کے ناطے پر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فلسطینیوں کی، ہم نے کوئی آواز اٹھائی؟ تو آج گجرانوالہ میں یہ جو ٹرانسجینڈر نے، ہمارے گجرانوالہ کے ہجڑوں نے شاہین آباد سے لے کر گوندلانوالا اڈا تک جو ایک ریلی نکالی ہے، اور پھر انہوں نے جو وہاں مظاہرہ کیا، جو ان کی سپیچز ہیں وہ دل ہلا دینے والی ہیں۔ میں اسلمید بٹ صاحب سے کہوں گا کہ ذرا اس کے فوٹیج اگر ان کے پاس ہیں تو آج کے پروگرام میں ذرا وہ بھی شامل کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے، اور شاید اس سے ہماری مذہبی جماعتیں ہیں۔ اب دیکھیے مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نہیں کہتا کہ تحریک لبیک اسی طرح کے دوبارہ روایات دہرائے جو وہ دہراتے تھے،
पुलिस गाड़ियों को आग लगा देना या जो उन्होंने किया, उसकी तो हमेशा हमने मजम्मत की है। लेकिन ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, अब उनका वो लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक कहाँ चला गया उनका ये नारा? साद हुसैन रिजवी साहब अब कौन सी भांग पी के सोए हुए हैं कि उन्हें होश नहीं आ रही? मौलाना फजलुर रहमान, बहुत बड़ी बात है कि वो फलस्तीन तक पहुंचे हैं, फलस्तीन गजा में ना पहुंचे हूं, जहां भी गए हैं वो हमास की लीडरशिप से मिले हैं, वो हिजबुल्लाह की लीडरशिप से मिले हैं, फलस्तीन की लीडरशिप से मिले हैं वो, और उन तक नेक ख्वाहिशात, उनका हौसला बढ़ाया है, उनको माली इमदाद दी है। अच्छा, मेडिकल ग्राउंड्स पे हाफिज सईद साहब का जो मतलब जो इमदादी काफिला होता है वो पहुंचा है वहां पे, वो उनको मेडिकली कवर कर रहा है और उन तक इमदाद पहुंची है। इसी तरह दीगर जो हमारी मजहबी जमातें हैं उनको भी उसमें शामिल होना चाहिए, जमात इस्लामी को भी आगे बढ़ना चाहिए। दारतुल मुस्तफा जो है, अब ये मुश्किल वक्त में, ये हमारे गुजरांवाला से हैं, साकिब रजा मुस्तफाई साहब जो हैं उसको हेड करते हैं, तो यहाँ से अब उन्हें भी निकलना चाहिए। बाहर कैफ आज का ये जो हिजड़ों का है ना एक रैली जो है, ये मैं समझता हूँ कि पूरी उम्मत मुसलमान को झंझोड़ के रख देने के लिए काफी है। उनकी तादाद जितनी भी हो, भाई वो गुजरांवाला में है कितने, हर घर में तो ट्रांसजेंडर नहीं है, वो 50 हैं, वो 100 हैं, वो जितने भी लोग निकले हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली है। मैं इसे इमरान खान के जलसों से, इमरान खान की रैलियों से बड़ी और अजीमुशान रैली करार देता हूँ कि वो निकले और हम मर्दों के लिए, वो ट्रांसजेंडर है, हौसला देखिए उनका, उन्होंने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है कि तुम, अब उन्हें चाहिए था कि चूड़ियां भी लेके निकलते और गोंदलावाला अड्डा पर चूड़ियां रख जाते, कुछ 2-4-5 हजार रुपए का उनके बजट का और इजाफा हो जाता, वहां चूड़ियां रखते और कहते कि ये गुजरांवाला के बासियों के लिए, पूरे पाकिस्तान के बासियों के लिए, तमाम मर्दों के लिए और उम्मत मुसलमान के जितने भी लीडर्स हैं, जितने ममालिक के सरबराहान हैं, उनके लिए ये चूड़ियां, आप ये चूड़ियां पहन लें। तो इंतहाई शर्मनाक बात है। मैं तो इस बात पे शर्मिंदा हूं कि अभी तक आपको याद होगा मैंने कहा था कि यहाँ एक एसपी साहब ने एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा जी कि मैं जहाद फलस्तीन में जाना चाहता हूँ, तो एसपी साहब को सर्विस से डिसमिस कर दिया गया कि आप इंतहा पसंद हैं, आपका पुलिस में कोई हिस्सा लेने के आप अहल ही नहीं है, आप इस काबिल ही है कि आपको पुलिस में रखा जाए, क्योंकि आप तो इंतहा पसंद हैं। आप देखिए वो फलस्तीनियों की मदद के लिए जाना चाहते थे, जिहाद के जज्बे से सरशार थे, तो क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पासपोर्ट पर, इसके शनाख्ती कार्ड पर, हमारे दफातर में ये लिखा जाना चाहिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये बात बेबांगे दोहल कह चुका हूं कि कहीं भी कोई जुल्म होता है तो पाकिस्तान के मुसलमान अपने घर को आग लगाने में भूल जाते हैं। इसकी मैंने हमेशा मजम्मत की है, हमेशा मजम्मत की है, लेकिन हमारा दिल तो फलस्तीनियों के साथ धड़कता है ना। हम लोग ऐसी रैलियां भी निकाल सके, हुकूमत ने ऐसी पाबंदी लगाई, पहले कॉलेजेस के तलबा, स्कूल्स के तलबा, मजहबी जमातें वो सड़कों पे आती थी, लेकिन इस दफा जो सड़कों पे हैं उन पे पर्चे हुए हैं। आज देखना ये है कि ये ट्रांसजेंडर्स के साथ क्या करती है हमारी जिली इंतजामिया। अगर तो इन पर भी पकड़ दकड़ हुई और इन पर भी उन्होंने कोई लाठी चार्ज किया, तो फिर तो इंशाल्लाह ताला मैं तो वादा करता हूं कि फिर मैं तो निकलूंगा, और मेरे साथ 10 बंदे निकले, 50 निकले, फिर मैं फलस्तीनियों के लिए निकलूंगा, मैं इसका ऐलान करता हूं। फिर मैं अपने दोस्तों को कॉल दूंगा कि आप आए हमने, क्योंकि आज हिजड़ों ने हमारी गैरत को ललकार दिया है। अगर उन पर FIRs होती हैं या उनको भी पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाती है, भाई वो क्या कर रहे हैं? इंतहाई पुरअमन रैली है उनकी, इंतहाई पुरअमन रैली, वो बड़े सलीके से कितार में बड़े डिसिप्लिन के साथ उन्होंने ट्रैफिक को दरहम बरहम नहीं किया, बिल्कुल एक मुनज़्ज़म अंदाज से वो पाकिस्तान के मुहज़्ज़ब शहरियों की तरह वो रैली निकाली उन्होंने। और उनकी जो लीडरशिप है, उन्होंने बताया होगा कि आपने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में ये जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का सफर है ये करना है, लेकिन पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचाना है कि गुजरांवाला से हिजड़े जो हैं उन्होंने फलस्तीन के मासूम बच्चों के हक में आवाज बुलंद की है और इसराइल को और पूरी दुनिया को झंझोड़ा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़मीर को झंझोड़ा है कि आप क्या कर रहे हैं, वहां पर मासूम जो बच्चे हैं उनका क्या कसूर है, उनको इलाज तो होने दें उनका। वहां पे मरीज जो हैं, अब उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, वो अगर कोई जख्मी है तो खुले आसमान के नीचे वो बेचारा बेयारो मददगार पड़ा है, कोई डॉक्टर नहीं उसका इलाज करने के लिए। तो ये सूरत हाल है फलस्तीन की। तो सबसे पहले तो मैं इंसानियत के नाते मैं समझता हूँ, और मैंने बार बार कहा कि मेरे नजदीक इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है मेरे नजदीक। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है।
انسانیت کے ناطے سب سے پہلے تو پوری دنیا کے لوگوں سے، انسانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ فلسطینیوں کی آواز بن جائیں. اس بات سے ہٹ کے کہ وہ مسلمان ہیں، وہاں مسلمانوں کا، نہتے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، معصوم بچوں کا، بزرگوں کا، عورتوں کا قتل عام ہو رہا ہے، نہتے فلسطینیوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. یہ پوری انسانیت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ انسانیت اگر زندہ ہے تو اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے. تمام ممالک جو ہیں ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، وہ اپنا کردار ادا کریں اور اسرائیل کو بند کیا جائے. اچھا، میں بار بار کہتا ہوں کہ وہاں آزاد فلسطینی ریاست جو ہے وہی مسئلے کا حل ہے. آپ قبلہ اول پر قبضہ کر کے اس جنگ کو بند نہیں کر سکتے. تو پوری دنیا کی جو کمیونٹی ہے، جو انسانیت ہے، ہیومینٹی جو ہے، وہ اس پر اٹھ کھڑی ہو، فلسطینیوں کے حق میں اٹھ کھڑی ہو، وہ اسرائیل کو تنبیہ کرے. اور میں چاہتا ہوں کہ زبانی مذمت نہ اسے اپنے ہاتھوں سے روکے، بزور طاقت روکا جائے اور اسرائیل کو پابند کیا جائے کہ وہ فلسطینیوں کو ان کے جائز رائٹ سے ان کو زندہ رہنے کا حق دے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دنیا سے یہودیوں کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے، ایک یہودی واپس نہ باقی نہ بچے، میں نے کبھی نہیں کہا. وہ رہے لیکن پرامن حیثیت سے رہے. غزہ کی پٹی سے باہر نکلے، فلسطین سے باہر نکلے. آزاد ریاست اسرائیل اور آزاد فلسطین یہ پوری دنیا کے لیے امن کا پیغمبر ہے. اور آج وہ ہٹلر کی وہی بات جو بڑی مشہور ہے، پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ بار بار دیکھی. اس نے کہا تھا کہ میں نے جو کچھ 100 یہودی زندہ چھوڑ دیے ہیں وہ صرف اس لیے چھوڑے ہیں کہ جو یہودیوں کا میں نے قتل عام کیا ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ ہٹلر بڑا ظالم تھا، اس نے سرے سے یہودی مٹا. اس نے کہا میرے لیے یہ باقی جو چند 100 بچے ہیں، یہ چند درجن یہودی جو بچے ہیں، ان کو بھی مٹانا، صفحہ ایسی سے ختم کرنا میرے لیے کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن میں دنیا کے لیے ایک پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کل کو جب یہ یہودی بربریت کریں گے نا تو دنیا مجھے پھر دعائیں دے گی کہ ہٹلر نے ظلم نہیں کیا تھا یہودیوں پر، یہ اس قابل تھے اور ان کو باقی چھوڑ کے ہٹلر نے بڑا ظلم کیا. آج میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ ہٹلر نے بڑا ظلم کیا تھا. اگر وہ آخری یہودی بھی اسی وقت قتل کر دیتا، دنیا کے نقشے سے یہودی بالکل ختم ہو چکے ہوتے، تو یہ دنیا جو ہے یہ پائیدار امن کا گہوارہ بن سکتی تھی. جب تک دنیا میں ایک بھی یہودی زندہ ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. یہ جنگیں ایسی جاری رہے گی فلسطین کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ. باہر یہ میری ذاتی رائے یہی ہے کہ یہودی زندہ رہیں، مجھے ان کے زندہ رہنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. بھائی میں تو انسانیت کے ناطے بات کر رہا ہوں نا کہ وہ بھی انسان ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، اور ان پر کتاب نازل ہوئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر، وہ صاحب کتاب ہے. لیکن ان کا مذہب جو ہے وہ بھی امن کا مذہب ہے. میں نے ایک دفعہ ہندوستان کے بارے میں یاد ہے جب بات کی تھی، میں نے کہا کہ ہندو، اور یہ واجپئی کے لیے، کیا نام ہے اس کا، مودی کے لیے یہ جملہ ہے کہ جو خود کو ہندو کہتا ہے نا، کاش وہ ہندو مت کا پابند ہو. اپنے مذہب کو تو پڑھ لیں. ان کے مذہب میں پتہ ہے کیا ہے؟ حیران کن بات، جو ان کے جن کو اپنا اوتار کہتے ہیں، حیران کن بات، ان کا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ نے پھل توڑ کے نہیں کھانا، درخت سے پھل نہیں توڑنا، جو پھل پک کے خود بخود گر جائے آپ نے وہ اٹھا کے کھانا ہے. ان کا مذہب اتنا سخت ہے. ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ پھل پک جائے تو آپ اتار کے کھائیں. ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ گائے کا، بھیڑ کا، بکری کا، جس کا گوشت کھانا چاہتے ہیں اسے ذبح کریں، اسے حلال کریں اور اس کا گوشت کھائیں. انہوں نے جو پابندیاں بنائی ہے گائے کا گوشت نہیں کھانا، ان کا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ نے درخت سے پھل توڑ کے، شاخ سے پھل توڑ کے نہیں کھانا، جو پھل پک کے زمین پر گر جائے. کتنا پرامن! اس سے زیادہ بھائی پرامن مذہب تو نہیں کوئی ہو سکتا نا. ہم کہتے ہیں کہ اسلام سے زیادہ پرامن مذہب کو نہیں ہے. لیکن چلیں ان کے کہ جن کا مذہب یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے نا کہ آپ نے فضول پانی نہیں بہانا، تو فضول بلا وجہ پانی بہانے سے جو منع کر رہا ہے وہ خون بہانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے اسلام؟ کتنا پرامن مذہب. لیکن ان کا مذہب، بھائی آپ کا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ نے پھل توڑ کے نہیں کھانا، جو زمین پر گرا ہوا وہ صرف کھانا ہے. تو آپ کو شرم نہیں آتی جب آپ لوگ ظلم کرتے ہیں؟ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، یہودی اس پر تو قائم رہے. یاد رکھیے گا میں 101 مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، پوری دنیا کے مذاہب جو ہیں ان کا بنیادی فلسفی انسانیت کے حوالے سے بالکل ایک ہے، خدا کے حوالے سے ایک ہے. خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہاں توحید کا کنسیپٹ بڑا کلیئر ہوتا ہے. اور دوسرا حقوق العباد جو ہے ان کا کنسیپٹ، جانوروں کا. کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی مذہب، دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ نہتے انسانوں پر ظلم کریں، بزرگوں پر ظلم کریں، کھیتیاں جلا دیں، ہاسپٹلز کو.
ہمارے اسلام نے تو جنگ کے جو پیرامیٹرز دیے، میں اپنے اسلام کی بات کروں، اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے حملہ کرنا ہے تو کسی کے کھیت نہیں اجاڑنے، ان کا غلہ نہیں برباد کرنا، آپ نے جانوروں پر حملہ نہیں کرنا، آپ نے مریضوں پر حملہ نہیں کرنا، آپ نے خواتین پر حملہ نہیں کرنا، آپ نے بچوں پر حملہ نہیں کرنا، آپ نے ضعیف لوگوں پر حملہ نہیں کرنا. اور یہ تک اسلام نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں داخل ہو کے اپنا دروازہ بھیڑ لیں، دروازہ بند کر لیں، آپ نے ان پر بھی حملہ نہیں کرنا. جو اپنے گھر میں ہے وہ محفوظ ہے، اس نے امان حاصل کر لی ہے. تو ہم تو اس مذہب کے پیروکار ہیں. ہم اسی طرح یہودی جو ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلیمات بھی بالکل یہی ہیں. میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کروں کہ تمام انبیاء کی بنیادی تعلیمات بالکل ایک تھیں. قرآن کریم تو خیر آخری کتاب ہے اور اس میں تو مکمل ضابطہ حیات ہے نا، لیکن بنیادی جو چیزیں تھیں ہر مذہب نے یہی سکھائی کہ آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے. بہر کیا میں پوری دنیا کو انسانیت کے ناطے پر جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ آج گجرانوالہ میں جو ہمارے ٹرانسجینڈر نے ایک ریلی کا اہتمام کیا، خدا کا واسطہ اس سے کچھ سیکھے. پوری دنیا کے لوگ نکلے، سڑکوں پر نکلے، پرامن طور پر نکلے. ایک گملہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، گھاس کا ایک تنکا تک نہیں ٹوٹنا چاہیے، وہ بھی نہ مسئلہ جائے کسی کے پیروں کے نیچے آ کے. کسی قسم کا بڑا نقصان تو بڑی دور کی بات ہے، کچھ اسٹریٹ لائٹ توڑ دینا، کسی گاڑی کو آگ لگانا، وہ پورے پاکستان میں پرامن مظاہرے ہونے چاہیے، فلسطینیوں کی حمایت میں ہونی چاہیے اور عالمی ضمیر جوڑنا چاہیے. اسی طرح یورپ میں، پورے یورپ میں، پوری دنیا میں مظاہرے ہونے چاہیے، ان کا کسی مذہب سے بھی تعلق ہو، وہ اسرائیل کے اس ظلم کے خلاف نکلے اور اسرائیل کو روکا جائے کہ انتہا ہوگی اب ظلم کی، اس سے زیادہ معصوم بچے. یہ فلسطینیوں کی نہیں، انسانیت کی نسل کشی ہے. یہ مسلمانوں کی نسل کشی نہیں، اس کے بعد مسلمان ختم نہیں ہو جانے، یاد رکھیے گا. مسلمان ہر جگہ پہ موجود رہنے ہیں. تو یہ انسانیت کا قتل عام ہے، معصوم بچوں کا جو قتل ہے. اس طرح کا قتل عام تو فرعون نے بھی نہیں کیا تھا، بچوں کو اس طرح تو اس نے بھی نہیں مارا تھا. باہر کیف مجھے افسوس ہے کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے، ٹرانسجینڈرز ہم سے آگے نکل گئے. تو میں پورے دیکھنے والوں سے اور پوری دنیا سے اپیل کروں گا کہ ہمیں ان سے کچھ سیکھنا چاہیے، ٹرانسجینڈر سے کچھ سیکھنا چاہیے. ایسا ہی پرامن مظاہرہ ہر دنیا کے ہر انسان کا اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح پرامن طور پر فلسطین کا جھنڈا لے، ایسے ہی کتبہ اٹھائے اور سڑک پہ نکلے اور فلسطینیوں کو بتائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نہتے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اور اسرائیل کو تنبیہ کی جائے کہ تمہارا یہ ظلم اور بربریت اب کسی سے نہیں دیکھا جا رہا، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، دنیا کے کسی کونے سے ہے، اس کا رنگ کیسا بھی ہے، وہ کالا ہے، گورا ہے، جس طرح کا بھی رنگ ہے. تمہارا یہ جو تم خون کی ہولی کھیل رہے ہو، اس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اس کا کنڈم کرتے ہیں، سختی سے مسرت کرتے ہیں اور اس کی فوری طور پر اس کو روکنے کا تم سے مطالبہ کرتے ہیں. اسے روکو ورنہ ہم تمہارا پوری دنیا پہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ پوری دنیا سے میری اپیل ہے آج ٹرانسجینڈر. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ٹرانسجینڈرز کو جن کے ذہن میں یہ خیال آیا اور انہوں نے آج کی ریلی نکالی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ہم سے بڑے لوگ ہیں، وہ ہم سے ایک قدم آگے نکل گئے ہیں، بلکہ کئی 100 قدم آگے نکل گئے. اللہ ان کی آخری منزلیں بھی آسان کرے اور دنیا میں بھی ان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پروردگار سے دعا ہے. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.